فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر والصیام تثبیتا للاخلاص والزکاة تزکیۃ للنفس والنمان فی الرزق والحج تشہیدا للدین وطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا من الفرقا۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، وہ سلسلہ گفتگو جو پہلی محرم کو آپ حضرات کے سامنے شروع کیا گیا تھا، وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 12ویں محرم کو اسی ذیل میں گفتگو ہوگی چلتے چلتے، لیکن آج کی حد تک جو گزارشات ہیں وہ آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کی بیٹی صدیقہ طاہرہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کا ارشاد گرامی کہ ایمان اس لیے تاکہ تم شرک کی نجاست سے پاک ہو جاؤ، نماز اس لیے تاکہ تم میں غرور و تکبر نہ رہے، روزہ اس لیے تاکہ خلوص ثابت ہو، زکوٰۃ اس لیے تاکہ تمہارا نفس پاک ہو اور تمہارے رزق میں برکت ہو، حج اس لیے تاکہ دین کی مضبوطی کا پتہ چلے، اور ہماری امامت میں ملت کا نظام ہے اور ہماری امامت سے فرقہ بندی کو نجات ہے۔ عزیزان محترم، ایمان پہ میں نے گفتگو کی، کل نماز کے حوالے سے میں نے گفتگو کی۔ ایک جملہ نماز کے لیے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور دوسرے ائمہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو میری شفاعت نصیب نہ ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ لیکن کلام معصوم آپ دیکھیں، بلاغت آپ دیکھیں، یعنی اس حدیث کو عام طور سے اہمیت نماز ہی کے لیے کوٹ کیا جاتا ہے، لیکن وہ نماز نہیں جس میں محبت نہ ہو، محبت اہل بیت نہ ہو۔ تو اس حدیث میں یہ بھی پیغام ہے، کیا کہا؟ اس شخص کو شفاعت نصیب نہ ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ لیکن بھاری سمجھنے والا بھی یہ نہ سوچے کہ نماز ہی کی بنیاد پر معاف بخش دیا جائے گا، نہیں، اس کو بھی میری سفارش کی ضرورت پڑے گی کہ ہم کہیں کہ ہاں اس کی نماز اس لائق ہے جو قبول کی جائے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور جہاں تک روزے کی بات ہے، یقیناً
دورانیے کے اعتبار سے روزہ ایک بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ پابندیوں کے اعتبار سے روزہ انسان کو روحانیت پر آمادہ کرتا ہے۔ حج لگتی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اتنی پابندیاں نہیں ہیں جتنی پابندیاں روزے میں ہیں۔ کھانے پینے تک کی پابندی کسی عبادت میں، اگر نماز میں ہے تو مختصر سے وقت میں، لیکن روزہ اور پھر ہر موسم میں روزے کا لطف، گرمی کا روزہ جس کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بہت پسند کرتے تھے، تو اس کی پابندی، اور پھر نذر کے روزے ہیں، منت کے روزے ہیں، عہد کے روزے ہیں۔ لیکن ہر عبادت میں اہل بیت کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ عزیزان محترم، خاص کر یہ پیغام جہاں تک مجھے سنا جا رہا ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ کچھ لوگوں نے عبادتوں کو اہل بیت کے خلاف استعمال کیا، تو ائمہ نے حکم خدا کی روشنی میں ان عبادتوں کو عبادت نہیں کہا۔ جیسے 9ویں اور 10ویں محرم کے روزے، بالخصوص عاشور کے دن کا روزہ سختی سے منع کیا گیا۔ وہی بات جو میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ عبادت اس لیے کہ قرب خدا حاصل ہو، اور غلط راستے سے اللہ کا قرب نہیں، دوری ہی آئے گی۔ تو نیت کوئی بھی صحیح، کیوں؟ اس لیے کہ بنی امیہ نے، یعنی ہم اور آپ زمانے سے اتنا دور ہیں کہ ہم بنی امیہ اور بنی عباس کی اہل بیت دشمنی کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کہ ایک لفظ بس کہ بدر میں جب ہندا کا پورا گھرانہ ختم ہو گیا تو کہا ہے کہ گریہ نہ کرنا، رونا نہ، جب تک بدر کا بدلہ نہ لے لیا جائے، اس لیے کہ رونے سے، گریہ کرنے سے غصے میں کمی آتی ہے۔ اور یہ دشمنی کربلا تک گئی، اسی لیے یزید نے سر حسین دیکھ کر کہا کہ کاش ہمارے بدر والے ہوتے، تو بظاہر کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن اندر اندر وہ دشمنی، وہ عداوت، اسی لیے ان کے گھروں میں عورتوں نے کربلا کے حوالے سے منتیں مانی تھیں کہ اگر یزید کا لشکر جیت کر آئے گا تو ہم روزے رکھیں گے۔ تو مسلمانوں تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے، روزہ بہت اچھی عبادت ہے، مسلسل میں کہہ رہا ہوں واجب روزے بالکل نہیں قضا ہونے چاہیے، اور جو روزے مستحبی روزے ہیں مسلمانوں کو، مومنین کو، لیکن مسلمانوں کو میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دشمنی اہل بیت میں سوائے ذلت کے، سوائے رسوائی کے، سوائے دنیا و آخرت کے نقصان کے اور کچھ نہ ملے گا۔ کہیں مسلمان انجانے طور پر کوئی ایسا کام انجام نہ دے جو رسول کی دشمنی کا ثابت ہو جائے، جس سے اہل بیت کی دشمنی ثابت ہو جائے، تو خدا را عاشور کا دن شکر کا دن نہیں ہے، عاشور کا دن غم و الم کا دن ہے۔ اس لیے اس دن فاقہ ہوتا ہے، روزہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ میں نے اس لیے کہا کہ شاید کہیں آواز جا رہی ہو تو، اور کوئی بھی مسلمان جان کر اگر واقعاً اس کے شجرے میں خرابی نہیں ہے تو دشمن اہل بیت ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف متوجہ کرنے کی بات ہے، قائل کرنے کی بات ہے، پیغام اس تک پہنچانے کی بات ہے۔
اب اس کے بعد کی منزل عزیزان محترم زکوٰۃ کی آتی ہے۔ تو زکوٰۃ کیا کہنا شہزادی کا، میں نے پہلے دن کہا تھا کہ نماز کا سبب ہم نہیں بیان کر سکتے، یا خدا بیان کرے یا جو اس کی مشیت سے واقف ہو وہ بیان کرے، ہے آپ کے ذہن میں؟ پھر آج میں آپ کے سامنے کہ دیکھیے عام طور سے زکوٰۃ کار خیر خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کا جذبہ عام طور سے لوگوں میں یہ تاثر پیدا کرتا ہے کہ زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ غریبوں کی مدد ہو جائے، یتیموں کی مدد ہو جائے، بے سہارا لوگوں کی مدد ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا جب تک آدمی دوسروں کے فائدے کی بات سوچتا ہے کبھی نیک کام نہیں کر پاتا، لیکن جب اپنا فائدہ شروع ہوتا ہے تو شہزادی نے زکوٰۃ کا سبب بیان کرتے ہوئے یہی پیغام دیا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ زکوٰۃ اس لیے ہے کہ فقیر کا پیٹ بھرے، یتیم کے کام آئے، نہ، وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنَمَانٍ فِي الرِّزْقِ، زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ تمہارا نفس پاک ہو اور تمہارے رزق میں برکت ہو۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ہم ہی نے اب تک تم کو دیا ہے، اگر دو گے تو ہم اور دیں گے۔ اور پھر سخاوت سے جو دل کو سکون ملتا ہے وہ دینے والا ہی جانے، کچھ عطا کر کے دل کو جو اطمینان ملتا ہے۔ سر دیا، صبر اور ضبط کے تحفے بھی دیے، سر دیا، صبر اور ضبط کے تحفے بھی دیے، اس نے دشمن کو بھی رخصت کیا انعام کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، کیا کہنا ان کی عطا کا۔ سائل کو انگوٹھی دے دی، روزے کے عالم میں مسکین و یتیم و اسیر کو سامنے کا افطار دے دیا، ایک روٹی مانگنے والے کو اونٹوں کی قطار دے دی، اور پھر اپنا خون دے دیا، اپنا کنبہ دے دیا، اپنا پورا سلسلہ دے دیا۔ کون ہے جو اس عطا کا مقابلہ کر سکے؟ اور یہ جذبہ عطا وہ جذبہ خلیلی ہے کہ جو اس نسل میں آیا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے بڑا وقت لیا آپ کا، میں شکر گزار ہوں کہ آپ بڑے اطمینان و سکون سے مجھے سنتے رہے۔ حج کے حوالے سے میں تفصیلی گفتگو اس وقت نہ کر سکوں گا، اس لیے کہ بات پھر اسی پر تمام ہو جائے گی۔ مجھے ایک لفظ جو شہزادی نے اپنے اس خطبے میں استعمال کیا ہے اس پر بڑی توجہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں، کہ وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، ہماری اطاعت میں ملت کا نظام ہے۔ اطاعت، عزیزان محترم یاد رکھیے گا، میں نے رات کی ساری مجلسیں اسی پس منظر میں پڑھی ہیں، اور دین کوئی یہ الگ الگ موضوع، الگ الگ ٹاپک کسی ایک ہی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے وجود خدا کا ماننا اور اس کے بعد اس کے حکم پر عمل کرنا۔ اور آپ مجھے بتائیں اور کیا ہے؟ خالق و مالک کو مان لیا جائے، پھر وہ جو کہے، اچھا وہ کیوں کہے؟ اسی کی کیوں مانی جائے؟ اس کی اس لیے مانی جائے کہ خالق وہ ہے، یہ مشینری اس نے بنائی ہے۔ چھوٹی موٹی کوئی مشین لے کر آتا ہے تب بھی وہ کتاب ساتھ میں ہوتی ہے، اور بڑی مشین ہوتی ہے تو انجینئر بھی بلایا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ نہیں کہ آپ کے پیسے لگے ہیں تو اب آپ کیوں اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔
آپ مجھے بتائیں کیا آپ ہمت کریں گے کہ بغیر کتاب کے، بغیر انجینئر کے اس میں کوئی دخل دیں؟ تو ساری مشینری بنانے والی مشین یہ انسان ہے، اس کے کیمروں کا جواب نہیں، اس کے لاؤڈ اسپیکر کی مثال نہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہی ساری مشینوں کا موجد، یہی ساری مشینوں کا ایجاد کرنے والا، یہی دنیا کو ترقی دینے والا، یہی چاند سے ملاقات کر کے آ جانے والا، توجہ کیجئے گا، یہی پیر کے انگوٹھے کے اشارے سے ہاتھی کو اپنے قبضے میں رکھنے والا، توجہ کیجئے گا، یہ انسان کیا ہے؟ ابھی تک انسان تو سمجھ نہیں سکا ہے کہ انسان کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا ساری طاقتیں قوتیں ہم نے تجھے دی ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ تجھ میں کیا چھپا ہوا ہے، تو اگر ہماری مرضی سے چلے گا تو تیری مشین خراب نہ ہوگی، توجہ کیجئے گا، تیری مشین خراب نہ ہوگی۔ اور یہ مجلسیں کچھ نہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ انسان کو انسان بنائیں، توجہ فرمائی آپ نے۔ تو اب منزل کیا ہے؟ کہا کہ ہماری اطاعت میں ملت کا نظام ہے، ہماری اطاعت میں۔ اطاعت کس کی؟ اہل بیت کی۔ میں نے دیکھیے میرا اپنا مزاج ہے، میں نے اشارہ ہی نہیں وضاحت سے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مجتہد ہمارے لیے بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، اس کی تقلید کی جاتی ہے، لیکن تقلید اس کے علم کی جاتی ہے، اس کی ذات کی نہیں کی جاتی۔ لیکن وہ مجتہد اپنے علم کے کمال کے باوجود اپنے کو معصوم نہیں سمجھتا، اسی لیے امکان خطا ہے۔ والدین، بڑی عزت دی ہے اسلام نے والدین کو، لیکن کہا کہ اطاعت ان کی اسی منزل تک ہے جب تک ان کا حکم خدا سے نہ ٹکرائے۔ کل میں نے اور بھی وہ لوگ جو کسی طرح سے ذمہ دار بن جاتے ہیں اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، تو میں نے اشارہ کیا کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اب جو وہ بھی فیصلہ وہ کریں، نہیں، جب مجتہد کے لیے میں نے بات کہی کہ وہاں بھی حدود ہے، والدین کے لیے قرآن نے کہا اسی طرح سے سب کچھ مطابق حکم خدا ہونا چاہیے۔ نہیں، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا، یعنی کسی کی بھی اطاعت مطلقہ نہیں ہے، بلا شرط نہیں ہے، لیکن شہزادی کہہ رہی ہماری اطاعت میں ملت کا نظام ہے۔ کیوں؟ جب ان کی اطاعت کی بات قرآن کرتا ہے تو کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ کوئی شرط نہیں لگائی کہ کچھ عطا کریں تو اطاعت کرو، کچھ لے لیں تو اطاعت نہ کرو۔ توجہ کیجئے گا، اچھے دولت خوب ملے تو اطاعت کرو، فقیری ہو تو اطاعت نہ کرو۔ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، اس لیے کہ وہاں اطاعت بلا شرط ہے۔ تو معبود تو قادر ہے، تو علیم ہے، تو حی ہے، تو مدرک ہے، ساری اچھائیاں تیرے لیے ہیں، سارے کمالات تیرے لیے ہیں، ساری فضیلتیں، سارا سب کچھ تیرے ہی پاس تو ہے، یہ دنیا کو جو کچھ ملا ہے تجھی سے تو ملا ہے معبود۔ اگر تیری نظر کرم نہ ہو تو انسان نہ رہے، زمین نہ رہے، آسمان نہ رہے، یہ نظام کائنات نہ چلے اگر تو صحیح طرح سے نہ چلائے۔ تو معبود اپنے کو تنہا رکھ اطاعت میں، اپنے کو تنہا رکھ اطاعت میں۔ یہ اطیع اللہ پر آیت رک جائے، آگے نہ بڑھے تو مناسب ہے۔ توجہ کیجئے گا، اطیع الرسول، معبود یہ رسول کی اطاعت بلا شرط کیوں واجب کر رہا ہے؟ کچھ بھی ہو ہے تو بندہ ہی، بھائی توجہ کیجئے گا، یہ کیوں اپنے ساتھ اس کی اطاعت کو واجب کیوں کر رہا ہے؟ معبود کہیں اختلاف نہ ہو جائے، تو کچھ چاہے یہ کچھ چاہے،
تیرا ارادہ کچھ ہو، اس کا ارادہ کچھ ہو، تو سارے کلمہ پڑھنے والے کہیں گے کہ اگر اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو واجب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی حکم خدا سے حکم رسول ٹکرائے گا نہیں. توجہ کیجئے گا، ورنہ اطاعت کو مطلق نہ رکھتا تو مسلمان سمجھ گئے نا کہ اگر خدا کسی کی اطاعت بلا شرط رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں امکان خطا نہیں ہوتا، وہاں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. تو اب اسے کیا کیا جائے کہ اگر اطاعت خدا کے بعد آیت اطاعت رسول پر رک جاتی تو ہمیں دوسرے معصوموں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. اب اسے کیا کیا جائے؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جو اولی الامر ہیں. یہ تو تاریخ طے کرے گی کہ اولی الامر کون کون، لیکن مطلق اطاعت کا حکم یہ تو بتا ہی رہا ہے کہ اولی الامر وہ نہیں ہو سکتا جس کے یہاں خطا پائی گئی. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. بھائی بڑی بحث ہے کہ اولی الامر کون، حاکم کون، حکومت کون کرے، لوگوں پر حکم کون چلائے. توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، لیکن اس آیت نے واضح کر دیا کہ اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے کوئی کسی پر بھی جا کر قبضہ کر لے، اس کا خدا ذمہ دار نہیں ہے. لیکن اگر اکارڈنگ ٹو گاڈ کسی کو حاکم بننا ہے تو پہلے اپنے کو گناہوں سے بچائے. توجہ کیجئے گا، پہلے اپنے کو گناہوں سے بچائے. اور یاد رکھیے گا، بعض فیصلے امت نے اتنی گھبراہٹ میں کیے کہ بنیاد ہی، اور گھبراہٹ بھی کیا، جب معصوم سے ٹکرائیں گے تو سوائے خطا کے اور ہوگا کیا. توجہ کیجئے گا، یہ جو کبھی کبھی آتا ہے زبان پر کہ حسین بیعت کیسے کر لیتے یزید جیسے فاسق و فاجر کی، کیا مطلب؟ نمازی ہوتا تو ہو جاتی بیعت، روزہ دار ہوتا تو کیا ہو جاتی بیعت، حاجی ہوتا تو کیا ہو جاتی بیعت. دوستو جملہ محفوظ کرو جو کہنے جا رہا ہوں. انسان کو فاسق بنانے کے لیے یہی کافی ہے کہ غیر معصوم معصوم سے بیعت طلب کرے. تو جو کیجئے گا، یعنی وہاں یہ سب نہیں دیکھا جاتا. نمائندہ الہی سے طلب بیعت ہی سب سے بڑا جرم ہے. تو جو کیجئے، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہاں کہا گیا اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت اولی الامر. اور پھر اتنی قلا بازیاں کھائی ہیں امت نے. کبھی اگر تفسیر پڑھنے کا موقع ملے تو آپ جا کر اس اولی الامر کی تفسیر دیکھیے کہ کیا کیا ہوا ہے، کیا کیا کام کیے ہیں امت نے. آخر میں گھبرا کر کہا کہ عصمت رسول پر رک گئی. یعنی یہ فیصلے ہیں، عصمت رسول کے آگے بڑھی ہی نہیں. اور علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے اسی امت کے دعوے کو امت کے خلاف استعمال کیا. توجہ کیجئے گا، کہا جب تم نے یہ طے کر لیا یونانی برسوں کے تجربے کے بعد کہ بس عصمت رسول پر رک گئی، تو آیہ تطہیر عصمت کا پتہ دے رہی ہے. تم نے خود دروازے بند کر لیے. توجہ کیجئے گا، آیہ اولی الامر عصمت کا پتہ دے رہی ہے، تم نے خود دروازے بند کر لیے. آیہ مباہلہ عصمت کا پتہ دے رہی ہے، تم نے دروازے بند کر لیے. علامہ ہلی کہتے ہیں جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ رسول کے بعد کوئی معصوم ہوگا ہی نہیں، تو پھر اہل بیت میں شامل ہونے کی تمنا کیسی، اولی الامر بننے کی تمنا کیسی؟ اس لیے کہ پہلے معصوم کردار تو لاؤ، تب اہل بیت اور اولی الامر بناؤ. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر.
ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد و آل محمد پر. معلوم ہے فخر الدین رازی نے کہا کہ آیت سے تو یہی پتہ چل رہا ہے، اور انہوں نے کئی جگہ بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، یہ ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر. علامہ فخر الدین رازی، اور علم ان کا یہ کہتا تھا کہ مان لو کہ باتیں پہلے میں نے کہی ہیں اس سے پہلے کی مجلسوں میں، وہ جذبات نہیں ہیں میرے، وہ تاریخ کا تجزیہ ہے. علم کہتا ہے کہ مان لو، مذہب کہتا ہے کہ نہ مانو. تو جس کا مذہب جہالت پر ہوتا ہے نا، وہ جتنا جتنا علم بڑھاتا جاتا ہے شک میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے فخر الدین رازی کو امام المشککین کہا گیا ہے، یہ شک کرنے والوں کے امام ہیں. اس لیے کہ جب آدمی پڑھے گا، لکھے گا، آیت کو سمجھے گا، عربی کو جانے گا، تو اسے اندازہ ہوگا کہ کیا کہا جا رہا ہے. لیکن جہاں قانون پہلے بنتا ہے نا، رات میں تھوڑا سا میں اشارہ کروں گا، تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، وہاں پریشانی بہت ہو جاتی ہے. یا اور واضح کروں، جہاں شخصیتوں کی پوجا ہوتی ہے وہاں کردار پریشان بہت کرتا ہے. یعنی جہاں کردار پیمانہ نہیں ہوتا وہاں بدلنا آسان نہیں ہوتا، اور جہاں کردار پیمانہ ہوتا ہے تو اس کردار پر جو پورا اترے. اہل بیت کا کمال ہی یہ ہے کہ تم کردار کی بات کرتے جاؤ، اہل بیت کو سلام کرتے جاؤ. توجہ کیجئے گا محترم، اور پھر ہم کبھی متاثر بھی نہیں ہوتے. یاد رکھیے گا، آتی ہیں تقریریں ٹی وی پر اور لوگ آ کر کے خبر دیتے ہیں فلاں بہت اچھے فضائل پڑھ رہا ہے، فلاں نے یہ کتاب لکھ دی، فلاں نے امام حسین کے لیے یہ کہہ دیا. تو وقتی طور پر تو خوش ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا امام کو معصوم مانے بغیر اور امام کو 12 معصوم مانے بغیر کوئی نہ اپنے اوپر احسان کرتا ہے. توجہ کیجئے گا. اب یہ ہے کہ پھر وہ فضائل کیوں بیان کر رہے ہیں، وہ کتابوں میں لکھ کیوں رہے ہیں، تو یہ آپ آج مجھ سے سن لیجئے. 12 بجے دن میں مئی جون کے زمانے میں آسمان کے نیچے اگر کوئی یہ کہے کہ سورج نکلا ہوا ہے تو کیا یہ سورج پر احسان ہے؟ مئی جون میں 12 بجے زیر آسمان انڈیا میں راجستھان اور گجرات کے ایریے میں اگر کوئی یہ کہے ہاں صاحب سورج نکلا ہے تو کیا یہ سورج پر احسان ہے؟ اچھا، اور اگر یہ کہہ دے کہ نہیں نکلا ہے تو کیا سورج پہ کوئی فرق پڑ جائے گا؟ اندھا بھی کہہ دے گا گرمی محسوس کر کے کہ نکلا ہے تاکہ اسے اندھا نہ سمجھا جائے. ارے توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. فضائل علی کا سورج نصف النہار پر ہے، مورخ کی مجبوری ہے کچھ نہ کچھ علی کے فضائل لکھنا تاکہ اس کی بینائی برقرار رہے. علی پر احسان نہیں ہے، اپنے آنکھوں کو بچانے کے لیے فضائل ہیں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. میں صحیح کہہ رہا ہوں. تجزیہ کیجئے گا، آپ جا کر کے دیکھیے گا، آپ غور کیجئے گا، کردار ایسا ہے. اور یہاں تو دشمن تعریف کرتے ہیں. جب عمرو ابن عبدود کی بہن گزری ہے، وہی بات جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ دشمنی کے بھی آداب ہوتے ہیں. ہمیں غازہ کی تفصیلات کا علم نہیں ہے، لیکن ہم اسرائیل کے مخالف اس لیے ہیں کہ اس کو دشمنی کے بھی آداب نہیں آتے، اس کو حقوق بشر کا خیال نہیں ہے، اس کو ہیومن رائٹس اور یہ یونائٹڈ نیشن یہ
اپاہج ہو کر رہ گئی ہے۔ یہاں ظالم کے ساتھ دینے والے تو ہیں، لیکن جو مجبور لوگ ہیں، جو بے سہارا لوگ ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، اس لیے یہ 9 محرم کو ہم بہرحال اپنے طور پر، آپ بھی اگر پیغام بھیج سکتے ہیں تحریراً تو اپنی طرف سے، جماعت کی طرف سے، کہ ہم اس کھلی ہوئی دہشت گردی اور انسانوں پر ہونے والے ظلم کے مخالف ہیں، اور دل کی گہرائی کے ساتھ اسرائیل کے ان مظالم کے خلاف صدا احتجاج بلند کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو ہو رہا ہے ہم اپنی آنکھوں کو بند نہیں رکھ سکتے۔ یہ انداز جس طرح سے مسلسل بمبارمنٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن حد سے گزر کر اور بغیر کچھ سوچے ہوئے صرف اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا، یہ شیطنت سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ عزیزان محترم، اس لیے کہ جہاد یقیناً اگر مسلمان جہاد کو بدنام کر رہا ہے تو ہم اس کے بھی خلاف ہیں، لیکن یہود و نصارہ کے اس ظلم و بربریت کے بھی ہم خلاف ہیں۔ ہماری مجبوری تو یہی ہے، وہی والی بات کہ ہم ابو سفیان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کب سے وفادار ہو گئے؟ یعنی ہم نہ چھوٹے ظالم کو مانتے ہیں نہ بڑے ظالم کو مانتے ہیں۔ علی کا مذہب ہی ایسا ہے، علی کا راستہ ہی ایسا ہے کہ ہم ظلم ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن بہرحال جب علی نے عمرو جیسے پہلوان کو تہ تیغ کر دیا، اور عرب میں یہ بہت بڑی بات تھی کہ مارنے کے بعد اسلحے لے لیے جائیں، لباس اتار لیا جائے، گھوڑے دوڑا دیے جائیں، مسلح کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن اسلام ان چیزوں کا مخالف ہے۔ اسلام کہتا مار دیا ٹھیک ہے، کافر تھا، مقابلے پر آیا تھا، تم نے مار دیا، لیکن اب اس کے بعد دشمنی کے آداب۔ تو جب علی نے عمرو کو مار دیا اور اس کی بہن گزری ہے اپنے بھائی کے جنازے پر سے، تو کہا کہ اے بھائی میں تیرے اوپر ساری زندگی ماتم کرتی، لیکن تیرا قاتل کوئی شریف النفس ہے۔ سمجھے آپ تعریف علی کی کیا ہے؟ اس لیے کہ علی نے قتل کیا، نہ اسلحے جنگ لیے، نہ لباس اتارا۔ لیکن میں کہوں گا عزیزو، دیکھیے جو جتنا بڑا شریف ہوتا ہے نا، پھر جب اس کے ساتھ اہانت کی جاتی ہے تو اس کو اتنی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ وہی بات کہ جو دشمنوں کو پانی پلائے، صفین میں کیا ہوا؟ معاویہ نے قبضہ کیا تو پانی بند کر دیا، اور جب مالک اشتر نے قبضہ کیا تو خود عمرو عاص نے کہا کہ معاویہ نہ گھبرا، علی پانی بند نہیں کریں گے۔ میں بڑی آہستگی سے جملے ادا کر رہا ہوں، لیکن ذرا سوچیں اور غور کریں، علی پانی بند نہیں کریں گے۔ لیکن دنیا اسی انداز سے سمجھتی کہ علی تنہا نہیں ہے، علی ایک سلسلے کا نام ہے۔ جو علی نے کیا وہی حسن نے کیا، وہی امام حسین نے کیا کہ راستے میں آتے ہوئے حر کو پانی پلایا۔ ہاں آزادارو، وہ علی جو دشمن کا لباس نہ اتارے، ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے۔ عزادارو، آج کی تاریخ بڑی قیامت کی تاریخ ہے، دو اعتبار سے۔ تو 9ویں تو ہے ہی ہے، اور بعض ملکوں میں آج 10ویں بھی ہے۔ 9ویں کا دن وہ دن ہے جس دن فرزند رسول دشمنوں میں گھر گیا۔ بچوں یہ نہ کرو، ان کو الگ کر لیجئے ورنہ یہ مصائب میں ڈسٹرب کریں گے۔ آپ ذرا سوچیں اور غور کریں، آج کا دن اہل بیت کے لیے بڑی قیامت کا دن ہے، اسی لیے دن بھر مجلسیں ہیں،
اور کوئی لمحہ ضائع نہ جانے دیجیے۔ دیکھیے مجلس میں تو مصائب سنتے ہی ہیں، لیکن ذرا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے کو کربلا پہنچائیے۔ اکیلے میں بیٹھ کر سوچئے کہ ہمارا اور آپ کا آقا، اور پھر حسین کو سب کا خیال ہے۔ جاتے ہیں تھوڑی دیر زینب کے پاس بیٹھتے ہیں، کبھی اپنے اصحاب میں آ جاتے ہیں، اور اب زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہے، اس لیے کہ عزیزو زینب اس بی بی کا نام ہے جس نے نانا کا ماتم کیا، جس نے اپنی ماں کا ماتم کیا، اور ماں کے زخموں پہ تو اس بی بی نے مرہم بھی لگایا ہے۔ اور جب جناب زہرا مسجد سے خطبہ دے کر آئی ہیں تو کہا ہے کہ اماں بہت دیر تک آپ کھڑی رہیں، تو بی بی زہرا نے کہا ہوگا زینب دربار میں بھی گئی تھی، دربار میں تمہیں بھی جانا پڑے گا، لیکن بیٹی بڑا فرق ہوگا، میرے سر پہ چادر تھی، تیرے سر پہ چادر نہ ہوگی۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو، ایک مرتبہ زینب کو حسین تسلی دے رہے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں، لیکن وہ بہن کیا کرے جو سمجھ رہی ہے کہ پنجتن کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اپنے کو آمادہ کرنا، اپنے کو تیار کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن دوسری طرف زینب کو یہ فکر ہے کہ ہمارے بچے قربان ہو جائیں۔ جناب رباب، ہاں یہ وہ بی بی ہے جس کی مانگ بھی اجڑ گئی، جس کی گود بھی اجڑ گئی۔ عزادارو، آپ کو پتا ہے جناب رباب کے 2 بچے، ایک کربلا میں رہ گیا، ایک قید خانے میں بچی سو گئی۔ آپ کو علم ہے، آپ کو اندازہ ہے عزادارو کہ لیلا کا علی اکبر، قاسم، جناب عبداللہ، بلکہ یہاں تک ہے کہ امام حسن کے 6 بیٹے کربلا کے میدان میں قربان ہوئے، اور اسی درمیان وہ اصحاب با وفا بھی ہیں۔ عزادارو، بس جملے سن لیجئے کہ جب حسین شب عاشور میں اصحاب کے درمیان خطبہ دیتے دیتے خیمے میں گئے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ علی کے دور میں بھی، حسن کے دور میں بھی، اور خود کربلا میں حسین کے ساتھ بھی کچھ ایسے صحابی تھے جو سائے کی طرح امام کے ساتھ رہتے تھے، تاکہ دشمن کسی بھی انداز سے امام کو نقصان نہ پہنچا پائے۔ ورنہ اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو سعید و زہیر کبھی امام کے آگے نہ کھڑے ہوتے۔ سن لو عزادارو کہ ایک مرتبہ زینب نے حسین کو خیمے میں بلایا اور کہا کہ بھیا اپنے ساتھیوں کو آزما لیا۔ اللہ، کہا بھیا اپنے ساتھیوں کو آزما لیا تم نے؟ اور عزادارو، جو صحابی سائے کی طرح حسین کے ساتھ رہتا تھا، دوڑا ہوا اصحاب کے خیمے میں آیا، کہاں غضب ہو گیا، علی کی بیٹی کہہ رہی آزما لیا۔ یہ جملے سننا تھے، سارے صحابیوں نے تلواریں نکالی، بی بی زینب کے خیمے کے پاس آئے، کہا شہزادی
اگر آپ حکم دے دیجئے تو ابھی اپنی گردنوں کو کاٹ کر آپ کے قدموں میں. اللہ اکبر. یہی وہ موقع تھا جب حسین نے کہا جیسے صحابی مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے، ویسے نہ میرے بابا کو ملے، ویسے نہ میرے بھائی کو ملے. ہاں میں کہوں گا مولا کیا کہنا آپ کے صحابیوں کا. سنو گے عزادارو، جب تک یہ اصحاب زندہ رہے کسی میں ہمت نہ تھی جو حسین کی طرف ایک تیر پھینکتا، ایک تلوار حسین کے لگ جاتی. یہی وجہ تھی کہ وقت آخر حسین کہہ رہے تھے یا ابطال الصفا یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو، یہ کیا ہو گیا ہے کہ حسین تم کو بلا رہا ہے اور تم جواب نہیں دیتے. سعید کہاں چلے گئے؟ زہیر کہاں چلے گئے؟ مسلم کہاں چلے گئے؟ عزیزو لفظ یہ ہیں کہ شہداء کی لاشیں تڑپنے لگیں اور کہنے لگیں لبیک لبیک یا ابن الزہرا لبیک. آواز دی موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ اگر 70 مرتبہ بھی ہمیں زندہ کیا جائے اور مارا جائے تب بھی ہم سے پوچھا جائے تب بھی ہم نصرت سے گریز نہ کریں گے. یہی تو وجہ ہے کہ امام زمانہ کہتے ہیں اے کربلا کے شہیدوں تم پہ میرا سلام. جزاکم ربکم. عزادارو امام زمانہ کا سلام زیارت ناحیہ میں کہ ہمارے ماں باپ قربان. اب یہ جملے سن کر مجلس تمام ہو رہی ہے. امام فرماتے ہیں ہمارا سلام ہو اس بچے پر جس کو تیر لگایا گیا. سمجھ گئے آپ؟ کل میں نے پڑھا تھا نا، جناب سجاد نے کہا کہ علی اصغر کے گلے پر جو تیر لگا، علی اصغر کے گلے پر جو تیر لگا وہ علی اصغر کے گلے پر نہیں، آل محمد کے کلیجے کو چھید گیا. اے نام علی اصغر پر طرف جانے والوں، عزادارو آپ سوچئے امام زمانہ پہ کیا گزرتی ہوگی جب علی اصغر کے مصائب ہوتے ہوں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ امام فرماتے ہیں ہمارا سلام ہو اس پر جو کربلا میں رولا رولا کے مارا ہے. تمام ہو گئی مجلس. جو کربلا میں رولا رولا کے مارا گیا. آپ کو پتا ہے کوئی شہید ایسا نہ تھا جس کے لاشے پر حسین نہ گئے ہو. لاشا اٹھاتے تھے، گریا کرتے تھے، خیمے میں پہنچا دیتے تھے. لیکن 2 شہید ایسے ہیں کہ جب ان کے لاشے پر حسین گئے ہیں تو گریے کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. انہی میں سے ایک غازی ابو الفضل ہیں جن کے مصائب آپ نے سنے. کل میں نے آخر میں جو جملے کہے تھے وہ پھر دوہرا کر مجلس تمام کر رہا ہوں چونکہ رات کا منظر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. عزیزوں دیکھیے حسین سب کا لاشا لے آئے، حسین سب کا لاشا لے آئے، لیکن عباس نے وصیت کر دی کہ میرا لاشا خیمے میں نہ جائے. ساری دنیا میں جہاں بھی علم برآمد ہوتا ہے ایک قیامت سی آ جاتی ہے، یا عباسا یا عباسا. تو میں ہمیشہ آخر میں کہتا ہوں جو کل میں نے آخر میں جملے کہے تھے، جو نہیں سن سکے ان کے لیے، جو سن چکے ہیں وہ اپنے کو پھر کربلا پہنچائیں، پھر کربلا پہنچائیں. دیکھیے سکینہ نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا علم آیا؟ علمدار نہیں آیا. اور آپ کو پتا ہے شبیہیں برآمد ہوتی ہیں، 72 کے تابوت نکلتے ہیں، لیکن عباس کا تابوت نہیں نکلتا، عباس کا علم نکلتا ہے. اس لیے کہ حسین سب کے لاشیں لائے تھے، عباس کا لاشا چھوڑ کر آ گئے تھے، عباس کا علم لائے تھے. عزادارو کل جب علم نکلا لوگ دوڑنے لگے بوسہ دینے کے لیے، یا عباسا یا عباسا. آج 1400 برس کے بعد جب آپ علم دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں کر سکتے. ذرا سوچئے جب یہ علم خیمے میں گیا ہوگا، زینب
زینب پہ کیا گزری ہوگی، کلثوم پہ کیا گزری ہوگی، اور وہ زوجہ عباس جو عباس کو ولی سمجھتی تھی، حسین نے تسلی دی، دلاسا دیا، ماتم ہوا، واہ عباسا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، یا حسین یا حسین یا حسین۔ پروردگارا ان بلند ہوتی ہوئی آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، اور عباس و علی اکبر کا ماتم کرنے والے جوانوں کے حوصلوں میں اضافہ فرما، ہم سب کو کامل الایمان فرما، عملی طور پر سیرت محمد وآل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ملت کو متحد فرما، حاضرین مجلس بانیان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما، جناب زہرا اور ائمہ اور انبیاء بالخصوص پیغمبر اسلام کے حضور ہمارے اس پرسے کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اگر کچھ کمی رہ گئی ہو، بی بی زہرا آپ کے شایع نشان ہم پرسہ نہیں دے سکتے، جو آنسو نکلے ہیں ان کو قبول کر لیجئے، لیکن جانے والے مہمان ہر سال آنے کا وعدہ کر کے جانا۔ یہ عزادار مہمان بلاتے ہیں، ہاں عزادارو مولا حسین، آپ کا پرسہ آپ کی ماں کو دینے کے لیے یہ قوم جمع ہے، اور ایسی قوم دنیا میں کوئی نہ ہوگی جو عید کے دن بھی آپ کی زیارت پڑھتی ہے۔ خوشی کے موقع پر مولا آپ کو سلام کرتی ہے، اس قوم کے دامن کو علم و عمل و کردار کی دولت سے مالا مال کر دیجئے، اور اس قوم کو کوئی غم نہ دے پروردگار سوائے غم حسین کے۔ محبت اہل بیت پر ہمارا خاتمہ ہو، سرکار کے ظہور میں تاجیل، اور ہم گنہگاروں کو اس لائق بنا دے، مومنین و مومنات کو سبھی کو، کہ ان کی نصرت کا حق ادا کر سکیں۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔